ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی قدیم عمارت کو کر دیا گیا منہدم، نئی عمارت کا کام جاری۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں 3 ججز کی مستقل تقرری، چیف جسٹس سوجے پال نے دلایا حلف۔ نئے راشن کارڈ کی درخواستوں میں بدنظمی، کئی درخواست گزار پریشانی میں مبتلا، حکومت گزشتہ 14 ماہ سے صرف درخواستیں ہی کر رہی ہے وصول۔ ہم شریعت کے خلاف کوئی قانون قبول نہیں کریں گے، ارشد مدنی کی پریس کانفرنس۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی، مزید 2 پروازوں کے ذریعے ہندوستانی شہریوں کی ہوگی واپسی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی 1952 میں تعمیر شدہ مرکزی عمارت کو تزئین نو کے تحت منہدم کر دیا گیا۔ یہ عمارت نظام فن تعمیر کی علامت تھی۔ اس اسٹیشن کو جدید ایئرپورٹ جیسا بنانے کے لیے 720 کروڑ روپے کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ آئندہ 1 سال میں یہ جدید سہولیات سے آراستہ ہو جائے گا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو 1874 میں اس وقت کے نظام نواب نے تعمیر کروایا تھا۔ 1916 تک یہ نظام گارنٹیڈ اسٹیٹ ریلوے کا مرکزی اسٹیشن تھا۔ 1951 میں قومی آنے کے بعد یہ انڈین ریلوے کا حصہ بن گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے بطور اضافی جج خدمات انجام دینے والے جسٹس لکشمی نارائنا، جسٹس انل کمار جوکانتی اور جسٹس سجانا کو مستقل جج کے طور پر تقرر کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی منظوری کے بعد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سوجے پال نے انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ یہ تقریب ہائی کورٹ کے فرسٹ کورٹ ہال میں منعقد ہوئی، جس میں عدلیہ سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ججز کی مستقل تقرری سے عدالتی نظام مستحکم ہوگا اور زیر التوا مقدمات کے فیصلے میں تیزی آئے گی۔ تلنگانہ میں راشن کارڈ اور اندرما مکانات کے لیے درخواستیں جمع کرنے کا عمل جاری ہے، لیکن مناسب رہنمائانہ اصولوں کی کمی کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت گزشتہ 14 ماہ سے صرف درخواستیں وصول کر رہی ہے، مگر مستحق افراد کی شناخت اور کارڈ کے اجرا میں پیش رفت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے لوگ بار بار درخواست دینے پر مجبور ہیں۔ راشن کارڈ کی اجرا میں تاخیر کے باعث دلال سرگرم ہو گئے ہیں۔ می سیوا سینٹرز پر درخواست کی فیس 50 روپے مقرر ہے، مگر اضافی رقم لینے کی شکایتیں عام ہیں۔ عوام حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ جلد از جلد شفاف نظام متعارف کرائیں اور آن لائن سسٹم میں موجود خامیوں کو دور کریں۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے واضح طور پر کہا کہ مسلمان کسی بھی ایسے قانون سازی کو قبول نہیں کریں گے جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کئی چیزوں پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دین، عقائد اور شریعت پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے حالیہ سیاسی اور قانونی معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کچھ عناصر مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور شریعت میں تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کا خاندانی نظام اور شریعت کے اصول صدیوں سے قائم ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم یا مداخلت قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے خاص طور پر ایکشن سول کوڈ کے حوالے سے کہا کہ یہ قانون اگر مسلمانوں پر زبردستی لاگو کیا گیا تو اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر اتراکھنڈ میں کورٹ کے اندر چلی گئی ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم اس سلسلے کے اندر اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے۔ سوچ سمجھ کر بات ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ کل اس کی تاریخ آ جائے تو کمل سبل صاحب اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی کریں گے۔ جہاں تک موضوع چلے گا اس کو بہرحال ہم اپنے مذہب کے سلسلے کے اندر بہت پختہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا موقع نہیں ہے۔ ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں دفعہ 25 میں 26 میں صراحتاً 29 کے اندر
کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کو اختیار کرنے کے اندر مکمل ملک میں آزادی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ دفعات جو ملک کے دستور اور آئین کو سیکولر بنانے والی ہیں، جمعیت علماء ہند کا ان دفعات کو لانے کے اندر مکمل اپنے حق کا استعمال رہا ہے اور ان دفعات کو لے کر کے آئے ہیں، تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ہند ہوں، یا مولانا مدنی ہوں، یا مولانا عبد الرحمان ہوں، یہ پوری کی پوری جماعت جس طریقے پر ملک کی آزادی کے اندر لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور اس چیز کو موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور آخر کے اندر پنڈت جی اور دوسرے لوگ لگے ہوئے تھے، اور ان کے وعدے ہیں، ان کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کی یہ گورنمنٹ تبدیل کرنا چاہتی ہے، ترمیم کرنا چاہتی ہے، یا اس دستور کی دفعہ کو ختم کرنا چاہتی ہے، مسلمان کو اپنے مذہب سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ہم جہاں تک اس کی مدافعت کر سکیں گے کرتے رہیں گے، اور ہم نے اسی سلسلے میں قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو موضوع بحث بنے یا اس کی مخالفت کی جائے، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک میں برڈ فلو کے خدشے کے پیش نظر گوشت خور جانوروں کو چکن اور انڈے دینا بند کر دیا گیا ہے۔ زو حکام کے مطابق شیر، ببر اور تیندوے سمیت دیگر جانوروں کے لیے روزانہ 25 کلو چکن اور 140 انڈے استعمال کیے جاتے تھے، مگر اب انہیں بیف اور خنزیر کا گوشت دیا جا رہا ہے۔ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں برڈ فلو کے باعث مرغیوں کی ہلاکت کی اطلاعات کے بعد تلنگانہ حکومت نے سرحد پر سخت چوکسی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکام نے بیمار مرغیوں کی منتقلی کو روکنے کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں، جبکہ اے پی اور مہاراشٹر میں بھی بڑی تعداد میں مرغیوں کو تلف کیا گیا ہے۔ حیدرآباد اور متحدہ ضلع نلگنڈے کو پانی فراہم کرنے والے اکم پلی ریزروائر میں بڑی تعداد میں مردہ مرغیوں کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے بعد عوام میں تشویش پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ لاکھوں افراد کے پینے کا پانی کا اہم ذخیرہ ہے۔ برڈ فلو کی خبروں کے باعث مزید خوف بڑھ گیا ہے اور لوگوں نے پانی کی آلودگی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ محکمہ صحت اور آبی وسائل کے حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پانی کے نمونے حاصل کیے اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ضلعی حکام نے عوام کو یقین دہانی کروائی کہ پانی کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور صفائی کے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ علاقے میں ایس چکن شاپ اور روی چکن شاپ پر ٹاسک فورس اور بلدیہ کے عملے نے چھاپہ مارا اور 600 کلو گرام باسی چکن ضبط کر لیا۔ حکام کے مطابق دکاندار مبینہ طور پر کئی مہینوں تک چکن کا ذخیرہ کر کے کم قیمت پر فاسٹ فوڈ سینٹرز اور شراب خانوں کو فروخت کر رہے تھے، جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حکام نے شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ غیر معیاری چکن خریدنے سے گریز کریں، خاص طور پر فاسٹ فوڈ سینٹر اور شراب خانوں کے قریب چکن کھاتے وقت احتیاط کریں۔ کسی بھی مشتبہ صورتحال کی فوری اطلاع پولیس یا GHMC حکام کو دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے بنلاگوڑا کے مہاویر انجینئرنگ کالج میں جمعہ کو ایک سانپ کے دیکھے جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہنگامہ برپا ہو گیا۔ طلباء نے کیمپس میں سانپ کو دیکھا اور سیکیورٹی گارڈ کو آگاہ کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی، تاہم کئی ناکام کوششوں کے بعد سانپ پکڑنے والے کو بلایا گیا، جو 1 گھنٹے میں سانپ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ میں غیر قانونی تارک وطن کے خلاف کارروائی جاری ہے، جس کے تحت بھارتی شہریوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ 5 فروری کو 104 بھارتی شہریوں کو خصوصی طیارے کے ذریعے امرتسر پہنچایا گیا تھا، جبکہ مزید 2 پروازیں 15 اور 16 فروری کو مزید بھارتی شہریوں کو لے کر آئیں گے۔ پہلی پرواز میں 119 بھارتی شہری ہوں گے۔
جن میں زیادہ تر کا تعلق پنجاب اور ہریانہ سے ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ افراد غیر قانونی طریقوں سے امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اپنے غیر قانونی شہریوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ شہر حیدرآباد کے لنگر حوض علاقے میں ٹیپو خان پل کے قریب جمعرات کی رات ایک کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ ڈرائیور نے فوراً باہر نکل کر جان بچا لی، جبکہ فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھا دی، مگر گاڑی مکمل جل گئی تھی۔ آگ لگنے سے علاقے میں ٹریفک جام ہو گئی، جسے پولیس نے بحال کیا۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ وہ سینک پوری سے پولیس اکیڈمی جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی قدیم عمارت کو کر دیا گیا منہدم، نئی عمارت کا کام جاری۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں 3 ججز کی مستقل تقرری، چیف جسٹس سوجے پال نے دلایا حلف۔ نئے راشن کارڈ کی درخواستوں میں بدنظمی، کئی درخواست گزار پریشانی میں مبتلا، حکومت گزشتہ 14 ماہ سے صرف درخواستیں ہی کر رہی ہے وصول۔ ہم شریعت کے خلاف کوئی قانون قبول نہیں کریں گے، ارشد مدنی کی پریس کانفرنس۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی، مزید 2 پروازوں کے ذریعے ہندوستانی شہریوں کی ہوگی واپسی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی قدیم عمارت کو کر دیا گیا منہدم، نئی عمارت کا کام جاری۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں 3 ججز کی مستقل تقرری، چیف جسٹس سوجے پال نے دلایا حلف۔ نئے راشن کارڈ کی درخواستوں میں بدنظمی، کئی درخواست گزار پریشانی میں مبتلا، حکومت گزشتہ 14 ماہ سے صرف درخواستیں ہی کر رہی ہے وصول۔ ہم شریعت کے خلاف کوئی قانون قبول نہیں کریں گے، ارشد مدنی کی پریس کانفرنس۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی، مزید 2 پروازوں کے ذریعے ہندوستانی شہریوں کی ہوگی واپسی۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔